السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج مخصوص نشستوں والے کیس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر اور جو اختلافی نوٹ آیا تھا دو جج صاحبان کی جانب سے، اس کے اوپر بھی کافی کچھ لکھا گیا ہے۔ اگر آپ الیکشن کمیشن کے کردار کو دیکھیں تو تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو بنیادی کردار تھا اس کا، جو انہوں نے الیکشنز کروانے تھے، وہ جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری میں وہ ناکام رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا، یعنی وہ ایک طرح سے پارٹی بنا ہوا تھا۔ اور الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ دو جو جج صاحبان تھے انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین، ان کے حوالے سے تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے کردار کے منافی ہے۔ جس قسم کی انہوں نے تنقید کی، جس قسم کی آراء دی ساتھی ججز کے حوالے سے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جس انداز میں دو ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں تھا، اور اس طرح ساتھی ججز کے بارے میں رائے دینا سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ اور قانونی معاملات پر ہر جج اپنی رائے دے سکتا ہے، اس چیز کا بھی ذکر ہے، لیکن جس انداز میں دو ججز نے اکثریتی فیصلے کو غلط کہا یہ نظام انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ معاملہ آگے یہاں سے کس طرف جاتا ہے۔ ایک اور جو بحث ہو رہی ہے کہ کیا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے پھر تو دو ہی راستے ہیں کہ یا تو اس فیصلے کے خلاف ایک ریویو پٹیشن آ جائے اور اسی بینچ کے سامنے آئے اور یہ بینچ اس کو معطل کر دے اپنے فیصلے کو، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ اب آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے ہر دل عزیز قائد میاں نواز شریف صاحب نے اس قوم کو بتایا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو۔ میرے خیال میں شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو میاں صاحب کی اس رائے سے اختلاف کرے۔ اگر ہم نے اس کو انسانوں کی بستی رکھنا ہے تو پھر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اس فیصلے سے میں خوش نہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اور خوش ہو، لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی یہاں پہ آج کل اس کا بھی ذکر بار بار ہو رہا ہے۔ بلاول صاحب کیا کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سنیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو کتنا زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کتنا زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا کچھ تھا، اس حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ذرا پہلے سنیے کہ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کو مکمل کریں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جی، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی یہ بار بار اس کا ذکر تو کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس وقت یہ جو جمہوریت ہے، جو بلاول صاحب کی جمہوریت ہے، وہ جمہوریت سے ہی انتقام لے رہی ہے۔ اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی تفصیل دیکھیں، یہ میرے پاس پورا چارٹر آف ڈیموکریسی مساق جمہوریت پڑا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو نگران حکومت ہوگی وہ نیوٹرل ہوگی، آزادانہ وہ انتخابات کروائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، جو نگران لوگ آئیں گے جو حکومت میں ہوں گے ان کا کوئی رشتہ دار بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ نگران حکومت کا حصہ تھے، نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑا بلکہ اگلے وہ سیٹ اپ کے اندر اس وقت حکومتی عہدے لے کے بیٹھے ہوئے۔ سرفراز بگٹی صاحب آپ کے وزیر داخلہ تھے نگران، وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بنے ہوئے۔ جو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نگران، وہ سینیٹر بھی بن گئے، وزیر داخلہ بھی بن گئے، چیئرمین پی سی بی بھی بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور شق تھی عدالتوں کے حوالے سے کہ ملک میں جتنی بھی اسپیشل یا خصوصی عدالتیں ہیں، چاہے وہ نیب کورٹس ہو جائیں، دہشت گردی کی عدالتیں ہو جائیں، ان کو ختم کیا جائے گا۔ آج دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی مقدمے چل رہے ہیں، آج نیب کورٹس جو ہیں وہ جیل کے اندر جا کے کیس سن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو دیگر چیزیں ہیں کہ میڈیا بھی آزاد ہوگا، کوئی اس قسم کا قانون نہیں بنایا جائے گا کہ میڈیا کے اوپر کوئی قدغن لگائی جائے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا، اور بہت ساری ایسی شقیں ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی ہے، اور ہمارے جو پینل ہے، بڑا زبردست پینل ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی رائے لینا بھی ضروری ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رہنما تحریک انصاف اور MNA شاہد خٹک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، خٹک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ریاست علی آزاد صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، مجھے پسند نہ آئے، لیکن یہ بحث کرنا اور یہ تاثر دینا کہ جی اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں، مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے پورے پاکستان کی سب سے سپریم کورٹ ہے۔
وہ کسی پولیٹیکل کی پارٹی کی فار اینڈ اگینسٹ نہیں ہے، وہ آئین اور قانون کی پابند ہے، اس کے مطابق اس نے فیصلے کرنے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے تمام اداروں پر اور تمام جو اس کے بینیفیشری یا نان بینیفیشری تمام پہ وہ بائنڈنگ ہے۔ اب ایک ججمنٹ آ گئی ہے، آپ نے اس کو اتنا کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ نے ججمنٹس دی، آج جو حکومت میں بیٹھے انہوں نے جو سوری کی وہ رولنگ سیٹ سائیڈ ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں نے مبارکبادیں دی، ہم نے وہ کلپس بھی دیکھے وزیر اطلاعات کے مریم اورنگزیب صاحبہ کا، تو انہوں نے کہا جی ہماری فتح نہیں، یہ آئین اور قانون کی فتح ہے۔ اگر آج یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو اس کو بھی آئین اور قانون ہی کی فتح کہنا چاہیے۔ بیسیکلی تو بنیادی طور پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کسی کا تعلق ہو، کسی بھی اس سے اس کا تعلق ہو کہ جی میں وکیل ہوں، کوئی ڈاکٹر انجینئر، کسی بھی اس کا پروفیشن سے، تو وہ سب کے لیے ایک ہی جیسی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حق میں آئے تو آئین اور قانون کی فتح، آپ کے خلاف آئے تو وہ ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں سے ملائن ہے، یہ باتیں بالکل آئین اور قانون کے خلاف اچھا، ویسے ابھی قانون کیا کہتا ہے کہ قانون ہر حالت میں الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کرنا پڑے گا؟ آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کی ججمنٹ تمام اداروں پہ بائنڈنگ ہے، بائنڈنگ فورس ہے، ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی لیول، دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ۔ چونکہ نو that judgment has been passed by the Supreme Court، تو being a citizen of Pakistan جو 25 کروڑ آبادی ہے، یہ اس کی ذمہ داری کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، اور 190 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کو، اس کے تحت سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو بلوا سکتی ہے کہ ہمیں ایڈ دی جائے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اگر نہیں کرتے تو پھر آرٹیکل 204 ہے جس کا سب آرٹیکل ABCD ہے، کنٹیمپٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس ملک کے اندر دیکھا، یہ جوڈیشل ہسٹری ہے، ہم آزاد عدلیہ میں بلیو کرتے اس ادارے کے ساتھ ہیں، ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ خط نہ لکھنے پہ ایک وزیر اعظم گھر چلے گئے، اور یہاں پہ کچھ لوگوں نے اب خط لکھے کہ ججمنٹ کو فالو نہ کیا جائے، امپلیمنٹ نہ کیا جائے، تو میرا خیال ہے ان کو بھی نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، کوئی مائی کا لال اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے۔ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، وکلاء برادری بالکل اس ججمنٹ کو ٹرو سینس میں سٹرکٹو سینس اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، آپ نے میاں صاحب کی گفتگو سنی، بات سنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ انسانوں کی بستی یہ نہیں ہو سکتا، اگر ججمنٹ پسند نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، لیکن اس وقت جو حکومتی دوست ہیں وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ وہ ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں کروانا چاہتے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی دیکھیں، میں نے جو باتیں سنی ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ عمل ہر صورت ہونا چاہیے جی، لیکن یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ قانون کیا یہ کہتا ہے کہ 62 63 بندے کو آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ اس جماعت سے تھے، آپ اٹھ کے دوسری جماعت میں چلے گئے یا آپ نے اس کے خلاف ووٹ ڈال دیا ہے۔ جیسے 63 ایک آپ 30 تاریخ کو ایک کیس لگ گیا ہے، وہ کیا تھا کہ وہ بندیال صاحب نے کیا کیا تھا پنجاب اسمبلی کے ساتھ، کہ جو بندوں نے انہوں نے وزیر اعلیٰ تھے، ووٹ ڈالے گا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، عدالت میں دوسرے لوگ گئے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ فلور کراسنگ کر دیا، فلاں کر دیا۔ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا، وہ صدر تھے کاف لیگ کے، انہوں نے کہا جی کہ میرے ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں جانے چاہیے، میں اپنے لوگوں کو آرڈر کرتا ہوں کہ ووٹ دو مسلم لیگ نون کے حق میں۔ ٹھیک ہے، اسپیکر صاحب نے وہ پڑھ کے بھی سنایا جی کہ یہ جو چیئرمین ہے انہوں نے اعلان کر دیا، لہٰذا یہ ووٹ اس جماعت کو جا رہے ہیں۔ عدالت نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے فلور کراسنگ کر دی، ان کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، ووٹ بھی نہیں گنے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا۔ جو آپ نے گناہ نہیں کیا اس کی سزا بھی ہوگی، اور وہ کیس ابھی تک نہیں تھا، اب چلا میں 30 تاریخ اس کی ڈیٹ پڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک فیصلہ آ جائے کہ جی یہ سنی اتحاد کے جو بندے ہیں 41 ہیں، پی ٹی آئی کے جو ادھر آزاد لوگ شامل ہو گئے تھے، سپریم کورٹ کہتا ہے جی کہ آپ ایسا کریں، یہ 62 63 کو چھوڑیں، بھول جائیں، آپ 41 بندے ہم آرڈر کرتے ہیں کہ آپ یہ جماعت چھوڑیں، 15 دن آپ کو دیتے ہیں، آپ دوسری جماعت میں چلے جائیں۔
یہ کون سا قانون ہے, یہ کس جگہ لکھا ہے؟ وہ فیصلے میں میں بتاتا ہوں, بتایا ٹھیک نا ہے, کہ جس طرح الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ تھا, جو ہر کسی کو پتا تھا, سنی اتحاد کونسل تو کبھی 80 سیٹیں نہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ بندے آزاد الیکشن لڑے تھے نا, آزاد الیکشن لڑے, وہ آزاد لڑے, وہ چلے گئے سنی اتحاد میں شامل ہو گئے. اب کون سا قانون ہے جو اس کو کہتا ہے, سپریم کورٹ ری رائٹ نہیں کرتا قانون, وہ قانون پہ عمل درآمد کراتا ہے. آپ نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں, یہ بندے جو ہیں 41 بندے ہیں میرا خیال 41, آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کس قانون کے تحت کہ آپ جی یہ جماعت چھوڑیں, 15 دن بعد آپ اس میں چلے جائیں, تو یہ اس کا کیا ہوگا, ہم کس کے پاس جائیں گے؟ عدلیہ. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے نا, قانون سازی کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ نے قانون سازی کرنی ہے, عدلیہ نے اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ کدھر لکھا ہوا؟ اگر آپ غیر یہ چیز اگر بتائیں نا مجھے کہ آپ ایک 41 بندوں کو کہہ رہے ہیں جی یہ جماعت چھوڑیں, اس جماعت میں چلیں, یہ قانون اجازت نہیں دیتا. اگر یہ قانون اجازت دیتا تو ہمیں بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد, تو یہ بالکل سپریم کورٹ کا ہر حکم جو ہے وہ اس کے عمل درآمد ہونا چاہیے. ایک بات بتائیں, آپ نے اتنے زیادہ جواز پیش کر دیے کہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سی بات, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی سپریم کورٹ نے, 40 سال بعد انہوں نے کہا جی ہم نے غلط پھانسی دی ہے. کیا ہوا؟ وہ تو بیچارے چلے گئے نا. تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ غلطی کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے, اور اس کے لیے ایک آئینی اور قانونی ریمیڈی موجود ہے نا, آپ ریویو پٹیشن کریں اور اس میں جائیں. دوسری بات دیکھیں, اس میں جو بٹ صاحب ایشو یہ ہے کہ مساق جمہوریت کے اندر بھی آپ لوگوں نے لکھا تھا کہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کی عورتوں کی مخصوص سیٹیں ہوں گی نا, ہر پارٹی کے عام الیکشن میں حاصل کردہ ووٹوں کی شرح کے مطابق بانٹی جائیں گی. ووٹ یہاں پہ پڑا ہے عمران خان کے نام پہ, مخصوص نشستیں چاہتے ہیں کہ نون لیگ والوں کو مل جائیں اور پیپلز پارٹی. اچھا مجھے بتائیں, مجھے آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی گئی ہے کہ ہمیں نشستیں دیں, وہ آزاد لوگ لڑے ہیں الیکشن, کس نشان پہ لڑے ہیں؟ کسی کا کرسی ہے, یہ شاید کھٹک صاحب سے پوچھتا ہوں, فیصلے میں انہوں نے کسی کا نشان کرسی ہے, کسی کا نشان فٹ بال ہے. وہ لوگ تھے آزاد. اب 3 دن میں انہوں نے ایک جماعت میں جانا تھا, وہ نہ جاتے سنی اتحاد میں, ہم نے نہیں بھیجا نا, آپ نے نہیں بھیجا. اب یہ کون سا قانون ہے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ وہ جماعتیں چھوڑیں اور شامل کروا دیتے نا؟ وہ یہ کہتے ہیں کھٹک صاحب, دیکھیں یہ ان کا گلہ یہ ہے, اور یہ بار بار یہ حکومت والے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ سپریم کورٹ گئے, نہ آپ لوگ پارٹی تھے, آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے وہاں پہ ایک طرح سے فیور دیا گیا اور اب یہ سیٹیں آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عطر بھائی کہ آپ نے پروگرام میں بلایا. جی دیکھیں, اگر آپ تھوڑا سا بیک چلے جائیں اس سپریم کورٹ کے ڈیسیشن سے پہلے الیکشن کی طرف, ہم سے نشان کس دن لیا گیا؟ آخری دن تھا جب ہمیں بلے کا نشان الاٹ ہونا تھا, اور ہم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہم تحریک انصاف کے لسٹڈ کینڈیڈیٹس تھے. آپ ابھی جا کے دیکھ لیں, گوگل کر لیں ہماری تحریک انصاف کی ویب سائٹ, آپ کو جتنے بھی الیکٹڈ لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں یہ تمام کے تمام امیدواران تھے تحریک انصاف کو. جی دیکھیں, الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ابھی فیصلہ, اس کو آخری دن یاد آیا تھا کہ جی تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کی. سیم عوامی نیشنل پارٹی کا کیس تھا, سیم JUI کا تھا, ان سے نہیں لیے, ہم سے لے لیا. یہ دیکھیں, جب آپ نے ایک پاکستان کی سب سے مقبول سب سے بڑی سیاسی جماعت سے آپ اس کا سمبل لے لیں, ہم نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے بلے کا آپ لے رہے ہیں, ہمیں کوئی دوسرا سمبل دے دے تاکہ وہ اس سمبل پہ ہم الیکشن لڑیں. جی ہم نے بلے باز جمع کرائے, بلے باز آپ کے ایک شو میں اپڈیٹ. اچھا اس کے بعد ہم جیت گئے انڈیپینڈنٹ. جی دیکھیں, ہمارا مجھ سمیت تمام آپ انڈیپینڈنٹ تھے یا آپ, میں آ رہا ہوں کس طرح آپ نے لڑا؟ مجھ سمیت تمام اس ٹائم جو تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں ہے, ایک ان کا ذاتی ووٹ نہیں ہے, ایک بشمول میرے, سارے کے سارے ووٹ عمران خان کے تھے. میں نے کمپین نہیں کی, مجھے کمپین نہیں کرنے دی گئی, میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا. میں نے جلسہ جلوس بھی کیا تو وہ عوام کی طاقت سے کیا, وہ میرے گھر آتے مجھے باہر نکالتے اور میں تب جا کے جلسہ کرتا, پولیس سے بھی پروٹیکشن دیتے. تو کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے؟ جھنڈا عمران خان کا, نام عمران خان کا, پوسٹر عمران خان کا, سب کچھ عمران خان کا, آج ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے. جی دیکھیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ان سے آپ یہ آپ نے کہنا کہ جلسہ ان کا, نام ان کا, جھنڈا ان کا, پر سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. یہ ہو سکتا ہے. جی دیکھیں بٹ صاحب, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, میں بتاتا ہوں, ہمیں تحریک انصاف کے نام کے اوپر ووٹ پڑا, عمران خان صاحب کا ووٹ تھا. جی دیکھیں, اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا, فارم 47 کے ذریعے ہمارے 190 پلس سیٹس کو انہوں نے کٹ کٹ کر کے یہ 90 پہ لے گئے. اسی طرح پنجاب میں 200-250-300 ہماری سیٹیں اس کو کٹ کٹ کر کے ہم 100 پلس پہ لے آئے. ایک تو ہوتی جی دانلی پہلے بھی ہوتی تھی, دانلی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
عمران خان صاحب سے ہم نے بار بار سنا کہ 122-23 قسم کی دھاندلی ہوتی تھی روٹین میں کہ جی آپ بیلٹ باکس میں ماضی میں آپ کے حق میں بھی ہو جاتی ہوگی. جی دیکھ میں اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. جی دھاندلی یہ ہوتی ہے کہ آپ جعلی ووٹ ڈال دیں, کسی کے مردے کا ووٹ ڈال دیں, کوئی ایکسٹرا ووٹ ڈال دیں, یا پولنگ اسٹیشن کے اوپر یہ روٹین کی چیزیں چلتی رہتی ہے. لیکن آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ فارم 45 میں میں جیتا ہوں, 47 میں کوئی اور جیتا ہوا ہے؟ یہ دھاندلی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے کہ 5 سال میں اس نے ایک انتخابات کرانے, وہ نہیں کرا پایا. وہ یہ تو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں. اور پھر اس کے بعد جب ہم ادھر آئے, ہم سب, میں آپ کے شو میں بھی کہہ رہا ہوں, آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں پی ٹی آئی کا ہوں, میں تحریک انصاف کو, ہم نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہوئے ہیں جب ہم فارم نامینیشن پیپر جمع کرا رہے تھے کہ جب ہم تحریک انصاف کے ہیں, آپ چاہے ہمیں جو بھی نشان دیں, لیکن ہم نے اس میں لکھا تھا کہ وی بلانگ ٹو پی ٹی آئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد فارم 47 کی ذرا ہماری سیٹیں اڑا دی گئی. اچھا ابھی 90 ایم این ایز انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف کے ہیں, ہم کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے, ہمیں سیٹیں دے دیں. یہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ کسی دوسری جماعت کی نہیں ہے کہ جب اندر بانڈ کر لوں ان کو دے دو. میں آپ کو خیبر پختونخوا کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ذرا بریک لے لوں پھر یہیں سے شروع کر دوں. 7 جی آئی کے 7 یا 8 جنرل نشستیں جیتی ہوئی ہیں, 13-14 مخصوص. یہ تو پیپلز پارٹی کی بھی اور یہی حالت نون لیگ کی بھی ہے کہ جنرل نشستیں کم ہیں اور مخصوص نشستیں زیادہ جو کے پی کے کرنے دیں. میں ذرا چھوٹی سی ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں. ویلکم بیک جی, آپ ذرا کمپلیٹ کریں اپنا, تو پھر میں نے ریاست علی اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن آیا کہ 90 دن میں انتخابات کرائیں, انہوں نے نہیں کرائیں. ابھی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ ڈیسیجن کیا, 8 ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے فیور میں کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی ٹائم الیکشن کمیشن کر دیتا. جی اس ٹائم الیکشن کمیشن جو ہے وہ پولیٹیکل جماعت بن چکی ہے. یہ کیا یہ اس کا کام ہے؟ سپریم کورٹ نے کلیئر ڈائریکشن دی کہ جی 15 دن میں یہ جماعت جوائن کریں گے, اس کے بعد ان کی جتنی مخصوص نشستیں بنتی ہے وہ نوٹیفائی کر دے. جی دیکھیں ابھی یہ اس کی طرف آپ آئیں گی بھی, ترامیم کی طرف. اصل میں یہ پڑا جو میں ذرا آتا ہوں, ذرا میں ایک چیز ریاست علی آزاد صاحب کو شامل کروں, پھر میں آتا ہوں ترامیم کی طرف بھی. اچھا آج جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, اچانک اس میں تبدیلی ہوئی. اب اس کے اندر مساق جمہوریت کا شروع میں ہم نے ذکر کیا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں چیف جسٹس صاحب ہوں گے اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے. اب تیسرا جو سینئر موسٹ جج صاحب تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا, آرڈیننس آیا, اور ابھی وہ آرڈیننس ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ کمیٹی بنا دی گئی. اور اب منصور علی شاہ صاحب نے آج غالباً اس میں شرکت نہیں کی اور بلکہ سوالات اٹھا دیے, اور اس میں کافی انہوں نے کہا ہے کہ کیسے دوسرے سینئر ترین جج کو کمیٹی سے ہٹایا گیا. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ یہ دیکھیں نا, آرٹیکل 89 کے تحت جو دیر از اے ایمرجنسی ان دا کنٹری, تو ایمرجنسی میں اگر آپ کو ضرورت پڑی ہے لیجسلیشن کے لیے تو اس کے لیے یہ آرٹیکل 89 ہے. یہ تو ابھی جو پرپوزڈ امینڈمنٹ جوڈیشل ریفارم جس کا نام تھا, اس کے لیے گھنٹے کے بعد اجلاس اڈجرن ہوتا رہا. اگر یہ اتنا ہی ایمرجنٹ ان نیچر تھا تو اس وقت ایز اے بل وہاں پہ پیش کر دیتے نا, کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے نا وہ بونا فائڈی ہوتی ہے. ابھی تو اس آرڈیننس کی جس کے تحت اس بل کے ذریعے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر لائے گا اس کی سیاہی بھی خشک نہیں. آپ ایک آرڈیننس لیں, پھر اس کے اندر آپ یہ چیز لے آ کے ایک نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن, کہ ابھی سچویشن ایسی سپریم کورٹ میں ہونے والی, لہٰذا اس کے لیے پہلے سے لیجسلیشن کر رہے ہیں. تو دیٹ از بیسڈ اپون میلا فائڈی کہ آپ ایک سیٹل جو لا تھا اس کے اندر آپ نے ڈسکریشن چیف جسٹس. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو بیسڈ اپون میلا فائڈی اور میلے سے, دیٹ از ناٹ اے سسٹینیبل. اس کو ہم جو پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن ہے دیٹ از اے بیڈ لا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن ہے اسپیسیفک پرسنس اور پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن ہے, لہذا آن دی بیسس آف میلا فائڈی ہے, دیٹ از ناٹ اے سسٹینیبل. دیٹس وائی منصور صاحب جو ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. جسٹس منیب اختر صاحب کو صرف باہر کرنے کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا. کیوں؟
آپ کو کون اجازت, کیا جسٹس منیب صاحب جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ میں نہیں ہے؟ کیا وہ پروموٹ ہو کے نہیں ہے؟ کیا وہ خود اپنی کرسی لگا کے سپریم کورٹ میں بیٹھ گئے تھرو پراپر چینل آئے؟ کیا وہ ہی از ناٹ ایلیجیبل ٹو ہولڈ دی آفس؟ تو جو ایک وہ الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ, اس کے اندر ویسے بھی پرنسپل آف سینئرٹی رکھا گیا ہے ججز کے لیے بھی, اور یہ جو پینل کی پرپوز کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے, اس ججمنٹ کی وائلیشن میں سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھا لا نہیں ہے, اور ہمیشہ جمہوریت میں اچھی روایات قائم کی جاتی ہے. سی او ڈی میں بھی یہی لکھا ہے. اگر آج آپ فلور کراسنگ کو جسٹیفائی کریں گے, میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے اس سے بڑا اور گناہ ہو نہیں سکتا کہ جس منشور کے اوپر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے منشور کے اوپر آپ الیکشن لڑ کے آتے پھر اس کے اگینسٹ جائیں, تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب ایک جو آپ ضرور اپنا جواب بھی دیجیے گا, یہ کوشچن بھی لے لیں کہ یہ جو ترمیم آپ لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب کچھ آوازیں ایسی ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آن بورڈ نہیں ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کے آپ لوگ مخصوص قانون سازی کر رہے ہیں, تو کیا میاں صاحب اس قانون سازی کے اس ترمیم کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم تو بڑے کنفیوز ہیں اس وقت. دیکھیں انہوں نے بات کی پریکٹیکل پروسیجر والی, ہماری حکومت نے یہ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جو سینئر ترین ججز ہوں گے وہ بینچ بنائیں گے, فیصلہ کریں گے فرسٹ ٹو سیکنڈ. یہ مخصوص نشستوں پہ جب ریویو کا ٹائم آیا تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی میں چھٹیوں پہ میں نہیں آ سکتا. اب دیکھیں یہ اگر ایک جج نہیں آئے گا تو باقی جو ہیں وہ سارے کیس اسی طرح رکے رہیں گے. یہ اس لیے ہوا, یہ ہم نہیں کیا تھا, ہماری حکومت نے کیا, قاضی فائز صاحب نے کیا تھا کہ یہ جو سینئر ترین ہے وہ کر لیں, وہ بیٹھ کے تو فیصلہ کریں. پہلے کیا ہوتا تھا تو پھر آرڈیننس میں بھی یہ کہہ دیتے نا کہ اگلا سینئر آ جائے. نہیں آپ نے کہا جی قاضی کی مرضی کا, قاضی صاحب کی مرضی کا آ جائے. دیکھیں 1 2 3 4 5 میں سے کوئی سینئر بھی جو موجود ہوں, جو اس وقت حاضر ہوں, جو ان کی مرضی کا ہے. ابھی تو دیکھیں امین الدین کو انہوں نے کیا, مرضی کا پہلے تھا. حاضر تو یا آفریدی صاحب بھی ہیں, حاضر تو وہاں پہ دیگر ججز بھی ہیں, لیکن انہوں نے 5ویں نمبر سے اٹھا کے امین الدین صاحب کو شامل کر دیا. مرضی کی آپ نے بات کی, مرضی یہ ہوتا تھا ثاقب نثار قاضی اور کیا اس کو کہتے ہیں آصف سعید کھوسا اور بندیال صاحب, بیچ میں آپ بیٹھتے تھے, لیفٹ رائٹ پہ اپنی مرضی کے جج لگاتے تھے. آپ مجھے بتائیں, آپ ہسٹری دیکھ لیں, مسلم لیگ کے جتنے کیسز لگے اس میں ایک جج صاحب ہیں جو چھٹی کر کے چلے گئے گھر, اعجاز الحسن صاحب. اعجاز الحسن صاحب, وہ مانیٹرنگ جج بھی ان کو لگا دیا. وہ ہر بینچ میں بیٹھے, کیا وہ ٹھیک تھا؟ پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ وہ کیا تھا. تو آپ وہ ٹھیک کرنے آئے تھے یا بدلہ لینے؟ نہیں, آپ ایک اچھا قانون بنا, آپ ایک جج صاحب کہتے ہیں میں موجود نہیں ہوں جی, اب ریویو کا کیس آپ کے سامنے ہے نا, وہ نہیں لگ سکا, انہوں نے کہا جی میں چھٹی پہ آ کے بات کروں گا. تو اس کے لیے پھر قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے, پارلیمنٹ ہی کرے گی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے تھے, جی وہ میاں صاحب اس جو قانون سازی ہو رہی, ترمیم آ رہی ہے جس پہ اتنا شور پڑا ہے, اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف؟ میری ایک بات سنیں, میں آپ کو بات بتاؤں. میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر سلیکٹ کیا, حکومت وہ جماعت کے صدر ہیں نا, مریم صاحبہ کو وزیر اعلیٰ سلیکٹ کیا, وہ سب ان سے مشورہ کر کے کرتے ہیں. بات میاں صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی پی ایم ایل این میں. ٹھیک. اب جو ایک ویسے انہوں نے وہ ترمیم پڑھی تھی, صاحب نے کہا کہ میں نے تو پڑھی بھی نہیں, مجھے تو دکھائی نہیں کسی نے. اسمبلی میں جب مسودہ تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اسمبلی میں آتا ہے, اس کے بعد وہ ایک کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے عوام کا. وہ جب مسودہ آیا مولانا صاحب کے پاس بھی آیا, اپوزیشن کے پاس بھی آیا. اگر نہیں آیا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں, آپ کی جماعت اپوزیشن, مولانا صاحب, ہماری جماعت رات 12:30 بجے تک جتنے کولیشن پارٹنر تھے وہ بیٹھے رہے. یہ پڑھ دیں. ویسے آپ نے دیکھا, ایک میں بتاؤں, میری سنیں, ہمیں 2 دفعہ پڑھا کہ نہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھیں میں نے کہا جب اسمبلی میں آتا ہے نا تو اس کے بعد سب اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسمبلی میں آیا, مولانا صاحب کو بھی ملا, مولانا صاحب نے کہا مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ یہ جو آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں اس کو ختم کریں. پڑھا تو کہا نا کہ ویسے ہی کہہ دیا, نہیں پر سنیں نا, وہ اپنے پاس سے کہہ دیا مولانا صاحب نے. دیکھیں اسمبلی میں کہتے ہیں نہیں پیش کیا گیا نا ہی سینٹ میں. اسمبلی میں دیکھیں پھر آپ مجھے بتائیں جب اپوزیشن کے لیڈران بیٹھے تھے, یہ بتا دیں مجھے بتائیں جب بیٹھے تھے تو کیا وہ کس چیز پہ بحث کر رہے تھے؟ ہماری بات ختم نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں یہ اچھی بات تھی کہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے ایک مسودہ تیار کرتے جو سب کے لیے بہتر ہوتا. کیا جی ابھی ہم کسی ڈیسیژن پہ نہیں پہنچے, مولانا صاحب نے کہا ہمیں 10 دن اور دے دیں, 10 دن اور آگے. جب تک نمبر پورے نہیں ہوتے آپ
کوئی بھی جو ہے نا وہ بالکل آپ مناسب بات کر، پر ایشو یہ ہے کہ مولانا ہو جائیں یا کامران مرتضیٰ صاحب ہو جائیں، وہ ٹی وی پہ ہی آ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ دکھایا ہی نہیں اور مختلف چیزیں دکھاتے ہیں. اب یہ وہ بلاول جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ مولانا صاحب نے 10 دن کیوں مانگے؟ میں بات کرتا ہوں، مولانا صاحب نے کہا نا 8-10 دن بعد پھر بیٹھ جائیں گے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس میں کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز اچھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ہسٹری بھی دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں کہ چیزیں ہمیشہ میرے قائد نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت میں اسی کا دیکھیں وہ جب ہوا تھا نا میثاق جمہوریت، اس پہ بے نظیر میاں نواز شریف صاحب، اس میں عمران خان صاحب بھی تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو میثاق جمہوریت ہوتا ہے، پھر وہ چلتے ہیں کہ 5 سال جس کو مینڈیٹ ملے گا اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے گی، لیکن حکومت ختم کرنے میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو چلے گی، اگر نمبر پورے ہوں گے تو بل پاس ہوگا، نمبر پورے نہیں ہوں گے تو کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے نمبر پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس پہ اعتراض تو یہ جس طریقے سے مجھے بتائیں، جس طریقے سے پی ٹی آئی کو نشستیں دی جا رہی ہیں، مجھے بتائیں کون سے سر انہوں نے ووٹ لیے ہوئے، پاپولر ووٹ لیے ہوئے. نہیں تو یہ پھر پی ٹی آئی میں مجھے آپ بتائیں نا، وہ جو 41 بندے ہیں وہ آزاد بندے ہیں. سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کے میثاق جمہوریت میں لکھا ہے کہ جس کو جتنا ووٹ پڑے گا مخصوص نشستیں اس کو. کس نشان پہ لڑے ہیں الیکشن؟ ووٹ ان کو نشان پہ لڑے ہیں؟ نشان تو ان کو آپ لوگوں نے لے لیا. دیکھیں نا پھر اس کے بعد یہ سب تینوں 3 دن بعد کٹھے ہو جاتے ہیں. میں ذرا ایک بریک لے لوں. ایک بات ہو، ہمارے ساتھ کیا کیا ثاقب نثار نے جب سینٹ کے الیکشن تھے پچھلے، نشان لے لیا کہ سب آزاد میاں صاحب کو جیل بھیج دیا. اس وقت تو دیکھیں اسی لیے تو ہم کہتے تھے کہ زیادتی اس وقت میں کیا فرق ہے. اس وقت کے لوگ آج سب جو ہے نا عمران سمیت سب قوم کے سامنے ہیں، اور فیض امین جیسا بندہ کہ یہ سارا کچھ کرتا رہا، اب وہ بھی قانون کی زد میں ہے. چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا دیں. جی ویلکم بیک. اچھا ریاست علی آزاد صاحب، بریفلی آپ ذرا بتائیے گا کہ ابھی یہ جو سارا آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، اس کو جس طریقے سے پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں جو آرٹیکل 227 ہے اور آرٹیکل 8 ہے، اس کے مینڈیٹ کے اندر آپ اگر جوڈیشل سٹرکچر ہی سارا چینج کر رہے ہیں، آپ 199 کو بھی امینڈ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کو بھی آپ اس میں جو آرٹیکل 9 ہے نا، پرسن اینڈ سیکیورٹی آف پرسن اینڈ لبرٹی آف اے پرسن، اس کو بھی آپ وہ کرنے کے جا رہے ہیں. تو یہ تو سیدھا کوشچن ہے کہ جو آرٹیکل 227 اور 8 اور انجنکشن آف اسلام کے خلاف لیجسلیشن ہوگی تو اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے انڈر آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے. ایک سوال جس کو یہ سارے پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں، میں صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. سنی اتحاد گئی تھی، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی سیٹ سے. کیوں؟ ان دا لائٹ آف پی ایل ڈی 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کیس میں انہوں نے کہا کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو، اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر بنایا جائے گا وہ انلیگل ہے. پھر 2007 کی تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اگر پہلا آرڈر انلیگل ہو، اس کے اوپر جتنے آرڈر ہیں وہ انلیگل تصور ہوں گے. تو الیکشن کمیشن کا بنیادی اور پشاور ہائی کورٹ کے بنیادی فیصلے سیٹ اسائڈ ہو گئے تھے، لہذا سنی اتحاد کونسل اس وقت نہیں تھی. یہ بعد میں آئی، وہ کولیپس کاری اس ججمنٹ کے ساتھ ختم ہوگی اسی اینٹی سٹیٹس کو پہ جا کے. اس لیے پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں دینے کا چھوٹی سی بات کا مجھے یہ بتا دیں، کیا آپ مجھے بتاتے ہیں کہ قانون سازی کس کا حق ہے؟ پارلیمنٹ سے یہ رائٹ نہیں لے سکتے. پارلیمنٹ نے آرٹیکل 227 بھی تو کانسٹیٹیوشن میں رکھا ہے. آرٹیکل 227 اور آرٹیکل جو 8 ہے وہ بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نا، اسی پارلیمنٹ نے کی ہے. اور انجنکشن آف اسلام بھی اسی میں لکھا ہے کہ اگر آپ اس سے متصادم لیجسلیشن کریں گے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ تو آئین کہتا ہے. میں ذرا شاید کھٹک صاحب کو شامل کر لوں. جی اصل میں مسلم لیگ نون کا جو المیہ یہ ہے کہ یہ قانون سازی بعد میں کرتے ہیں. جب بھی سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جب بھی ہم نے قانون سازی کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرتے. یہ کہہ رہے کہ جی میثاق، یہ ترامیم تو میثاق جمہوریت میں 2006-7 میں جب ان کا بالکل 2006 میں یہ تو اس ٹائم سے پروپوز تھے. ان کو 17-18 سال بعد یاد آ گیا کہ جی ہم نے آئینی ترامیم کرنی ہے. اور جی دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ جی نواز شریف کدھر ہے، تو میں بتا دوں اس کے ڈیٹینشن آرڈر نکلی ہوئے ہیں، آج کل وہ نظر بند ہے. اور یہ کہہ رہے کہ شہباز نظر بند کیسے ہیں؟ بس وہ آپ کو بھی پتا ہے، پھر سے ایک کوئی پروگرام رکھ لے. یہ ایسا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ شہباز شریف کو پورا اختیار دیا ہوا ہے. شہباز شریف اور مریم نواز نے اپنے بھائی کو اور بانجی نے مل کے اپنے باپ کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس ٹائم. شہباز شریف جو ہے
नवाज शरीफ को बड़ा इनकलाबी लीडर प्रेजेंट करने की कोशिश की, कबूतर उड़ाए गए, मीनार पाकिस्तान में बड़ा रोने धोने का इंतज़ाम हुआ, बड़ी एक्टिंग हुई, लेकिन जब अवाम में आए मीनार पाकिस्तान में सारा का सारा इनकलाब चुस। इसको जी आप बोल नहीं, आप बोल लीजिए। ये बता रहे बोल रहे हैं आप। वो इमरान खान इनकलाबी लीडर की तरह जो मैं बताता हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं खराब कर रहा, मैं आपकी बात का जवाब देने लगा। सुने खामोश था, नहीं मैं खामोश। अच्छा आप कर ले, फिर मैं बात उसके बाद तो फिर अब मुझे बात करने दें, आप सुने। आप अपनी बात खत्म कर ले। अच्छा आप अपनी बात। अच्छा, और उसके बाद जी ये कह रहे हैं कि तरामीम का मसौदा दिया गया। क्या सर शेख किसका मिनिस्टर है? आपका है? मनीन टाइम का। बिल्कुल ठीक है। उसकी कल की स्टेटमेंट उठा के देख लें, क्या कह रहा है कि ये मसौदा तो हमने, मैं मिनिस्टरों के मैंने नहीं देखा। बिल्कुल जी देखिए, ये चाहते हैं कि हम रात की तारीकी में या तो डाके होते हैं या वारदातें होती हैं। 12 बजे कौन सी कानून साजी है? MQM फ्लोर ऑफ द हाउस कह रही है कि जी ये आवाम के मफाद में नहीं है लेकिन मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। 12 बजे क्या जल्दी पड़ी हुई थी इनको? वो दिन को कर देते। मुझे कंप्लीट करने दे। ये आईनी तरमीम है, ये कोई एक्ट नहीं है कि ये 3, 4, 5 महीने, ये आइन का हिस्सा बनेगा। क्या जल्दी थी जी? इनके हम मेंबरान से मिलते थे, इनके पार्लियामेंट को एक मेंबर को भी नहीं पता था, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि हम क्या पास कराने जा रहे हैं। और आखिरी इन्होंने कहा है साकिब निसार जी, साकिब निसार के फैसलों से हमें भी शायद इख्तिलाफ रहा हो, लेकिन साकिब निसार ने पनामा की इशू में नवाज शरीफ को नाअहल किया था, और पनामा ना आपने डिस्कवर किया था ना मैंने, इंटरनेशनल इशू अच्छा था। जी, इनसे पूछें इंटरनेशनल जो डाकू की लिस्ट आई थी इंटरनेशनली, उसमें इधर ही आप झूठ बोल रहे हैं। उसमें नवाज शरीफ का के फ्लैट निकले। अच्छा आप मुझे बांजी ने कहा कि जी चाचे ने कहा कि जी चाचा के बेटे का है, चाचे के बेटे ने कहा कि दादे का है, दादे ने कहा कि जी परदादे का है, और बेटी क्या कहती है मेरे फिर मैं बोलूंगा आप बात करेंगे। पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद अब सुने नहीं, अब इस तरह पे बात नहीं होगी। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपकी मैंने बात सुनी है 5 मिनट। मुझे बताएं, आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को किस लगा हुआ है? दो इंपॉर्टेंट मैंने आप मुझे भी 10 मिनट दें। अब आप मेरी बात सुने। इनको 10 मिनट आपने मुझे बताएं, आपने मेरे सामने एक झूठ बोला कि साकिब निसार ने मियां नवाज शरीफ को किस चीज पे साथ दीजिए, ये बैठे बता दें कि आपके पास जो अकामा आपका था, आपने तनख्वाह मिस डिक्लेरेशन पे जी मिस डिक्लेरेशन कि आपने वो शो नहीं की, किधर है वो मुझे बताएं। अपार्टमेंट किसके थे? क्या वो नहीं केस क्या था? अपार्टमेंट किसके थे? नवाज शरीफ के खिलाफ केस क्या था? वो रसीदें क्यों क्या केस किया था? पनामा रसीदें क्यों नहीं दिखाई? नहीं, आप मुझे एक मिनट सुने, किस पे सजा दी? किस पे सजा दी? वो जिस चीज के ऊपर उन्होंने कहा कि उनका अकामा निकल आया था। तो पनामा खत्म हो गया ना? नहीं पनामा तो उधर ही है, वो भी फ्लैट्स भी उधर ही मुझे है। एक बात बताएं ना, फिर क्या केस था? साकिब निसार ने फिर झूठ बोला ना, उससे कानून फ्लैट किसके? उसने चाची के हैं, दादा के हैं? मैं बताता हूँ, वो फ्लैट मेरी शहबाज शरीफ के हैं। ये मियां नवाज शरीफ के वालिद साहब, जब मियां साहब सियासत में भी नहीं थे तब लिए थे। ठीक है, फ्लैट है वो तो उनके पर मसला ये है कि हसन नवाज ने हुसैन नवाज ने अच्छा कहा कि 2006 में खरीदे। मुझे बताएं, बन्नी गारा का घर इमरान खान ने खरीदा, क्या कारोबार करता है आप बता दे जरा मुझे। क्रिकेट क्या कर रहे? क्रिकेट कारोबार कितने पैसे कमाता है? वो तो कहता मैं जुआ खेलता था, वो कहता था मैं जुआ खेलता था। उसने अपने साले से पैसे लिए जुए के। अच्छा चैंपियन। बट साहब आप ठीक कह रहे हैं, बन्नी गारा का घर क्या उसने किस पैसे से लिया? आपकी हुकूमत है, केस करें। उसके ऊपर 62, 63 आता था कि ये मेरी बीवी का घर था, उसने मुझे दिया, तो वो उसने डिक्लेयर नहीं किया था अपने जब इलेक्शन लड़ा था। बात ये है कि नवाज शरीफ का पैसे लेके गया था खानदान तो एक कारोबारी है। पाकिस्तान इमरान खान तो ज़कातें लेके पैसे लोगों से लेके तो पैसे इकट्ठे इधर आप लोगों ने माल कमाया है। लीमा खान ये बहस सुनिए, ये बहस लीमा खान के दुबई में कितने फ्लैट हैं, कितने घर हैं? वो क्या करती हैं? कहती है मैं मशीनें चलाती हूँ। कौन से सरकारी ओहदा रहा है? वो एक सरकारी ओहदा मैं बताता हूँ, वो लड़ाई करती है, कहती मेरा भाई है, मैं इसकी सरकारी मसला ये है। ठीक है, किसी ने भी करप्शन किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी आपकी हुकूमत है, इन्होंने जो करप्शन किए पकड़े, जरा वक्त की कमी। मिलियन की चोरी किसने की? वो मलिक रियाज वाली, वो 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है, उसके हवाले कर दिया आपका पैसा। चले बहस बड़ी लंबी हो गई है, वक्त की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। बहस जारी है, कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।